أيام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قابل احترام معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرضیت الصیام و تاریخہ، کہ روزہ کیسے فرض ہوا اور اس امت سے پہلے روزہ فرض ہونے سے پہلے انبیاء کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے. کیا اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کیا روزے کی تاریخ ہے، اس کے چند اہم معلومات ہم معلوم کرتے ہوئے چلیں. سب سے پہلے روزے کی اہمیت کے متعلق ایک حدیث چھوٹی سی بیان کر دوں. صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جو اسلام کے اہم بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کو روزے کو قرار دیا ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے روزہ ایک اہم رکن ہے، جس کو انسان انکار کر دینے سے اسلام سے خارجی ہو جاتا ہے. تو روزے رکھنا، روزہ یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے. اچھا، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کیا چیز ہے؟ عربی میں روزے کو صوم الصیام کہتے ہیں، الصوم والصیام کہتے ہیں. اگر ہم ڈکشنری میں اس کے معنی اور مطلب کو دیکھیں، الصوم الامساک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں. اگر ہم اس کی تعریف، اصطلاحی تعریف دیکھیں، علماء اکرام اس کو کیسے سمجھاتے ہیں. اس کی تعریف یوں ہے کہ الامساک عن المفطرات علی وجہ مخصوص و شروط مخصوصہ. تو علماء اکرام سمجھاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا روکنا ہے، ایک خاص ایسے اختیار کرنے کی چیز ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے جو خاص طریقے سے اور خاص شرائط پر مبنی ہے. انسان روزے کی حالت میں کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے، مگر جو لوگ اسلام سے ہٹ کر غیر مسلم ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی کھانا پانی چھوڑ دیتے ہیں، مگر ان کا طریقہ ہمارے طریقے میں بہت فرق ہے. تو یہی چیز علماء کرام سمجھاتے ہیں کہ کھانا چھوڑنا تو روزہ ہے، مگر خاص طریقے پر اور خاص شرائط پر. اسی وقت یہ روزہ اسلامی روزہ کہلائے گا. اس کے علاوہ کئی روزے ہمارے سامنے دوسرے لوگ بھی رہا کرتے ہیں. تو ہم روزے کی جو فرضیت ہیں، کب روزہ فرض ہوا، اس بات کو بات کرنے سے پہلے روزے کی تاریخ تھوڑا اس کے معلومات حاصل کرتے چلیں کہ روزے کی تاریخ کیسی ہے، روزہ کہاں سے شروع ہوا، روزے کا ذکر کہاں سے ملتا ہے. اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، اگر ہم روزے کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں تو باقاعدہ ہم کو یہ تاریخ ملتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ تاریخ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس میں کیا جھوٹ ملاوٹ ہے، یہ تمام چیزیں تو ہیں، مگر چند تاریخ کی کتابیں ایسی ہیں جو مدلل جواب ہے، جس میں صحیح جواب ہے، احادیث کے ذریعے قیاس کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ باقاعدہ یہ تاریخ سچی ہے. تو وہ حساب سے میں آپ کے سامنے تاریخ بتاتا چلوں. یہ روزے کی جو تاریخ ہے، جو روزہ ہسٹری میں سب سے پہلے جو شروع ہوا وہ آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا ہے. جیسا کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی اسلام چلا رہا ہے. اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک باقی رہے گا. ہاں، ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت الگ الگ بھیجتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ بدلا رہا تھا، مگر جو اسلام ہے وہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اسلام باقی ہے اور اس کی تاریخ موجود ہے. اسی طرح روزے کے متعلق بھی باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ روزہ آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوا تھا. آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے. آدم علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قریب ہونے، اللہ کے پاس مغفرت کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اس طرح کی تاریخ ہم کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام ایام بید پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام بید ہر مہینے کے 14، 15، 13، 14، 15 تاریخ کو، جو مہینے کے درمیان کے 3 تاریخیں ہیں، ان کو ایام بید کہتے ہیں، اور ایام بید پر روزے اللہ کے رسول بھی رکھا کرتے تھے، یہ روزے نوح علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے، اس طرح کی تاریخ ہم کو ملتی ہے۔ اور احادیث کے ذریعے صحیح اور مدلل جواب ہم کو داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنی ساری زندگی آدھے روزوں میں گزاری ہے اور آدھی زندگی افطاری کی حالت میں، یعنی معمول کھاتے پیتے رہے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کے رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، اسے صوم داؤدی کہتے ہیں، کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، اس طرح ساری زندگی داؤد علیہ السلام روزے رکھتے تھے اور چھوڑتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے متعلق باقاعدہ ہمارے سامنے دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کیا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہہ دو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھی ہوں۔ تو اس وجہ جو روزہ مریم علیہ السلام رکھے تھے وہ زبان کا روزہ تھا، وہ کلام یعنی بات کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روکا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اگر ہم بات کریں تو ہر نبی کے شریعت میں روزے کا ذکر ملتا ہے، یعنی ہر نبی روزے رکھا کرتے تھے۔ اب ہر نبی کا روزہ رکھنے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ اب وہ طریقے کے متعلق اگر ہم مطالعہ کریں تو وقت کی تحدید الگ تھی کہ چند گھنٹوں کے لیے روزہ رہا کرتے تھے۔ اب الگ الگ طریقوں پر الگ الگ روزہ تھا۔ یہ تمام شریعتوں میں روزہ تھا اور انداز الگ الگ تھا۔ اسی طرح اب آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزہ فرض کیا وہ روزہ ہے جو آج ہم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر بھی روزہ فرض کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو ایک اہم ترتیب کے ساتھ فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری قرآن مکمل ایک مصحف میں ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول پر آ سکتی تھی، نازل ہو سکتی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے آیتیں اور چند سورے الگ الگ 25 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری قرآن کو نازل کیا۔ اسی طرح شراب کے متعلق بھی اگر ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے شراب پینے والوں کو نماز سے روکا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شراب پینا شیطانوں کا کام ہے، برا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو شراب پیے گا وہ نماز کو نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شراب مکمل حرام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کی عادت کس طرح بدلنا چاہیے۔ تو اسی طرح روزے کے متعلق بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا تو ایک ہی وقت 30 روزے فرض کر سکتا تھا، مگر انسانوں کو عادت ڈالنے، انسانوں کی عادت بدلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت اپناتا ہے۔ تو فرض اس روزوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 سٹیپس ہیں۔ اس روزوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 حکمتیں ہیں، 3 الگ الگ درجے ہیں۔ پہلا درجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاشوراء کے روزے، جو محرم 10ویں تاریخ کو جو 2 روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان روزوں کو فرض کیا تھا۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کا، عاشورے کا روزہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ یہ چند دنوں تک، چند سالوں تک یہ چیز چلتی رہی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار دیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، جو چاہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جو چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جو رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ چاہیے کہ فدیہ دے دیں اور روزے کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سٹیپ میں، دوسرے درجے میں دیا۔ پھر تیسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 3 الگ الگ درجوں پر 3 سٹیپ کے بعد
ان روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض قرار دیا۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے کے بارے میں حکم نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو بھی اپنی زندگی میں رمضان پاتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ رمضان پانے کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ روزہ رکھیں۔ اگر کوئی روزہ جان بوجھ کر انکار کرے، روزہ جان بوجھ کر چھوڑے تو یہاں پر اسلام سے خارج ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی جو تاریخ ہے وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی پہلے نبی سے لے کر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی سارے شریعتوں میں روزے کی تاریخ ملتی ہے۔ اگر ہم روزے کی فرضیت کے متعلق بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتیں نازل کیا اور روزے کو فرض قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت روزہ فرض قرار دیا گیا وہ ہجری کے حساب سے بات کریں تو دوسری ہجری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ پہنچنے کے مکمل 1 سال کے بعد دوسرے سال میں جب شعبان آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کو جو آج ہم 30 روزے رمضان کے طور پر رکھتے ہیں، ان روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کے دوسرے سال فرض قرار دیا گیا۔ یہ تاریخ تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور روزہ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر فرض قرار دیا جس طرح نماز جن لوگوں پر فرض ہے۔ جس طرح ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسا ہی انسان بالغ ہوتا ہے اور جسے عقل اچھی رہتی ہے، جو دیوانہ نہیں ہوتا، مجنون نہیں ہوتا، ان لوگوں پر نماز فرض ہے۔ روزہ بھی اسی طرح جو مسلمان بالغ ہے، مسلمان بالغ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عقل ہے، عاقل ہے، سمجھ ہے، اسے کوئی دماغ کا پرابلم نہیں ہے، تو ان لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ اب مسافر کے تعلق سے اور مریض کے متعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اگر مسافر چاہے تو روزہ چھوڑے اور مریض چاہے تو روزہ چھوڑ کر رمضان کے بعد وہ اپنے روزوں کو قضا کرنا چاہیے، اپنے روزوں کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اب اسی طرح عورتوں کے متعلق بھی ہے کہ عورتیں بھی جب وہ بلوغت کو پہنچتی ہیں اور عاقلہ ہوتی ہیں تو جب وہ سمجھ رکھتی ہیں تو اس وقت ان پر روزے فرض ہوتی ہیں، اور جس طرح مردوں کے لیے مسافر اور مرض کی حالت ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ان کو منع کیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رمضان ہونے کے بعد وہ اپنے روزوں کو قضا کرنا چاہیے۔ اب رہے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو روزہ رکھنے سے انسان کو رکنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان اپنے اپنے طور سے سمجھ کر جو چیزیں انسان کو صحت کے لحاظ سے تکلیف دہ ہو، صحت کو خراب کرنے کی وقت ضرورت پڑے تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ کر عام دنوں میں، دوسرے دنوں میں روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اور چند ایسے بیماریاں ہیں جو روزہ انسان کبھی نہیں رکھ سکتا، اسے خود جو اطباء ہیں، حکیم ہیں، خود ڈاکٹر ان کو روکتے ہیں تو باقاعدہ وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ کفارہ دینا چاہیے، فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ روزوں کو فرض کیا اور جو اس کی تاریخ ہے، اس کے متعلق اہم معلومات یہ رہے جو کتاب و سنت میں ہم کو ملتے ہیں، اس کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ جن لوگوں پر فرض روزہ ہو چکا ہے ہرگز تو اس میں غفلت نہ برتیں، یہ اگر انسان غفلت برتے تو یہ گناہ میں شمار ہوگا جس کی وجہ سے انسان کو عذاب بھی پانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ باتوں کو یاد رکھیں اور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔